الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر وہ میرا ہم سفر نہیں۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، خیرپور سٹی کے خیرت مند اور باوفا جماعت کے دوستوں، ساتھیوں، ورکروں، کارکنوں اور ذمہ داروں، آج جامعہ مسجد صدیق اکبر میں تربیتی کنونشن کے حوالے سے ہونے والی اس خوبصورت ورکشاپ میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں قائد خیرپور حضرت مولانا علامہ عبدالکریم مری صاحب، ان کی پوری ٹیم، سٹی کے ذمہ داران، ان کی پوری ٹیم، تمام حلقوں، ان کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے وقت کی ضرورت کے عین مطابق اس کنونشن کا اہتمام کیا، اور یہ دیکھ کر اور سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ بغیر اشتہار، بغیر پمفلٹ کے ایک بڑی کثیر تعداد یہاں مسجد کے اندر اور باہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قائد سندھ حضرت علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو حالات و واقعات کے تناظر میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ یہ چونکہ جلسہ نہیں ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں ویڈیو بن رہی ہے اور سوشل میڈیا کی ٹیم موجود ہے۔ جو لوگ اپنے موبائل ہاتھ میں رکھ کر تھک رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ موبائل جیبوں میں ڈال لیں۔ جب یہاں ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، تو باقی اس میں پریشان نہ ہوں، بعد میں یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر چل پڑیں گی۔ ساتھ ہی اپنے اپنے موبائل بند کر کے اپنی جیبوں میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھنا، پڑوس والے کی جیب میں نہ رکھ دینا۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ کر لیں، اب کسی کا یوں ہاتھ اٹھا ہوا نظر نہ آئے اور اس کے ہاتھ میں موبائل بھی نظر نہ آئے۔ اگر اب بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ پھر بھی ویڈیو بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے کچھ بنا رہا ہے۔ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کہیں اور سے کسی اور کا آیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کنونشن میں یا جلسے میں آپ آئیں
اور آپ کو یہ کہا جائے مل مل کر بیٹھو، تو مل مل کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھو، ایک دوسرے کے اوپر مت بیٹھو، ایک دوسرے کے قریب بیٹھو، ایک دوسرے کے اوپر مت بیٹھو۔ آپ ضرور مل کے بیٹھو، لیکن آپ کا جسم دوسرے آدمی کے جسم سے نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ترتیب بنا لو کہ جب بھی آپ کہیں بیٹھیں تو آپ اتنی جگہ پہ بیٹھیں، اپنی جگہ پہ، دوسرے کی جگہ پہ مت بیٹھیں، دوسرے کو ڈسٹرب مت کریں، وہ دوسرا جو بیٹھا ہے وہ دوسرے کو ڈسٹرب مت کریں۔ ابھی ذرا جلدی سے ایسے بیٹھ جائیں کہ آپ کا جسم دوسرے کے جسم سے نہ لگے۔ گرمی کا موسم بھی ہے، اس کے لیے آپ کو پیچھے ہونا پڑے یا آگے پیچھے ہونا پڑے، ہو جائیں دوسرے سے مت لگیں۔ گرمی کے موسم میں سکون سے بیٹھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی دیر میں آپ اس کو ایسا کریں گے، پرے ہو پرے ہو، تو ابھی سے بیٹھ جاؤ تاکہ آپ کو بعد میں پرے ہو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، بالکل اپنی جگہ پہ، اپنے سہارے پہ، اپنی جگہ پہ بیٹھیں، دوسرے سے ٹیک مت لگائیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پر ٹیک مت لگائیں، کسی بھی معاملے میں کسی پر بھی ٹیک مت لگائیں، اپنے سہارے پہ کھڑے ہوں، بیٹھیں بھی اپنے سہارے پہ، کسی کے سہارے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ پیچھے سے ہٹ گیا تو دڑام سے آپ گریں گے، تو کیوں کسی کا سہارا لیتے ہو؟ اگر وہ ہٹ جائے تو تم گر جاؤ، تم خود بیٹھو تاکہ کوئی ہٹے یا گرے تم اپنی جگہ کھڑے رہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میری بہت ساری باتیں آپ کو ایسے سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہوگی، لیکن یہ جو بھی میں نے کہا ماشاءاللہ اس پر آپ نے عمل کیا۔ ہمیشہ جب بھی آپ کسی جلسے جلوس میں آئیں، یہ بات یاد رکھیں، بھی تربیت کا حصہ ہے۔ کبھی بھی جلسے میں آپ آگے آنے کی کوشش مت کریں، کسی جلوس میں بھی آگے آنے کی کوشش مت کریں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے آنے سے قوت بن رہی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں۔ جہاں آپ کے آنے سے طاقت بن رہی ہے، اپنی جماعت کی طاقت بنے، اپنی جماعت کی قوت بنے۔ بسا اوقات جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں یوں جلسہ ہے، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ادھر والا بھی کیمرے میں نہیں آ رہا، ادھر والا بھی یار پیچھے والا بھی نہیں آ رہا، تو آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے جو دشمن پر ایک روب ڈالنا ہے وہ کہاں گیا؟ تو اس لیے آپ وہاں کھڑے ہو جہاں پر آپ کا روب پڑے، اور آپ وہاں پر بیٹھ کر کوئی بات نہیں، بسا اوقات اگر آپ کو بات نہ سنائی دے کوئی بات نہیں، لیکن آپ طاقت میں تو استعمال ہوئے نا۔ اس لیے یہ چیزیں میں نے اس لیے شروع میں بتائی تاکہ آپ کو بیٹھنے، کھڑے ہونے، جلوس نکالنے کا طریقہ کار معلوم ہو جائے اور اپنی قوت کا اظہار ہو جائے۔ اس کے بعد تیسری بات جو بڑی اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، بھائی ہم ایک جماعت میں، کس میں جماعتوں میں اپنی مرضی نہیں چلتی، جماعت کی چلتی ہے۔ جماعتوں میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اپنا ذہن نہیں چلتا، اپنا دماغ نہیں چلتا۔ جو جماعت کی پالیسی ہوتی ہے اس پر بندہ خود چلتا ہے۔ بھئی جماعت کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں چلایا جاتا، جماعت کی سوچ کے مطابق چلا جاتا ہے۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک آدمی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرو، بھئی اکیلا تو کہتا ہے، جماعت ساری کچھ اور کہتی ہے، تیری مانے جماعت کی مانے، تو فرد ہے تو جماعت ہے۔ اچھا جماعت کیا ہے؟ جماعت کیا ہے؟ جماعت کس چیز کا نام ہے؟ ہم سب کے مل بیٹھنے کا نام جماعت ہے۔ ہم سب کے مل بیٹھنے کا نام جماعت ہے۔ ہم سب کے ایک ساتھ چلنے کا نام جماعت ہے۔ ہم سب کے ایک کاز پر کھڑا ہونے کا نام جماعت۔ یہ کسی کی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ اس میں سے ایک فرد کہے میری ہے، نہیں، یہ سب کی ہے، ہم سب کی ہے، آپ سب کی ہے۔ کارکن سے لے کر لیڈر تک، لیڈر سے لے کر کارکن تک، یہ سب کی ہے۔ جماعت سب، ہم سب ملے ہیں تو جماعت بنی ہے، ہم سب ملے ہیں تو جماعت بنی۔ اب یہ جماعت ہے، میرے ملنے سے، آپ کے ملنے سے یہ جماعت بنی ہے، لیکن میرے نکلنے سے اور آپ کے نکلنے سے جماعت ختم نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جماعت کیا ہے؟ ہم سب کے ملنے کا، ایک نظریے پہ جمع ہونے کا، ایک نقطے پہ کھڑے ہونے کا،
اپنے دستور منشور اور ضابطے پر رہنے کا نام جماعت ہے۔ جب تک ہم اس طریقے میں ساتھ رہیں گے تو جماعت ہوں گے، جب ہم ان چیزوں سے منحرف ہو جائیں گے تو ہم باہر ہو جائیں گے، ہم جماعت نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے جماعت کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے۔ ہم سب کو جماعت کا اتنا ہی درد ہونا چاہیے جتنی اپنی کسی ذاتی چیز کے ٹوٹنے، گم ہونے اور خراب ہونے کا دکھ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں اپنی جماعت کے نقصان پر اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے جیسے ہمیں اپنی ذاتی کسی چیز کے گم ہونے یا ٹوٹ جانے یا خراب ہونے پر دکھ ہوتا ہے، ایسا ہی دکھ ہونا چاہیے اور اس دکھ کو محسوس کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یہاں پر آئے تھے اور جاتے ہوئے آپ کا جوتا گم ہو گیا تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ یہاں آئے اور آپ کی جیب کٹ گئی، آپ خوش ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کا نقصان ہوا ہے تو آپ غم زدہ ہیں کہ میرا نقصان ہوا، میرا نقصان ہوا، یہ میری جماعت ہے، اس کا کوئی بھی نقصان ہو یہ میرا نقصان ہے۔ دکھ ہو، تکلیف ہو کہ یہ نقصان ہو گیا اور یہ میرا ہے، یہ تب ہوگا جب پوری ملک کی جماعت کو ہم اپنی جماعت سمجھیں گے، صرف اپنے یونٹ کو نہیں، صرف اپنی سٹی کو نہیں کہ یار میری اس یونٹ پہ ہوا نا، جو ہو جائے کوئی بات نہیں، نہ نہ نہ، وہاں بھی ہوا وہ بھی میری جماعت، وہ بھی میری جماعت، وہ بھی، تو یہ ساری ہماری جماعت ہے اور ہم سب کے ملنے سے یہ جماعت بنی ہے، لہٰذا ہم سب کو اس جماعت کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہو گئی کہ بجلی چلی گئی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات تربیتی کنونشن میں پنکھے بند کر دیتے تھے گرمی کے موسم میں، تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کیا ہوا؟ کہتے تھے تربیت کا حصہ ہے۔ اور کبھی کبھی سردی میں پنکھے چلا جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کیا ہوا؟ کہتے تربیت کا حصہ ہے۔ اب مجھے تو بند نہیں کرانے پڑے، بھارت پھر چلے گئے، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، پسینہ ہی نکلے گا نا بھئی، گرمی بہت لگے گی تو کیا نکلے گا؟ یہاں تو خون نکل گیا لوگوں کا۔ اس لیے کسی بات پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ چلتی رہیں گی۔ اگلی بات، بھائی ہم جماعت میں کیوں آئے؟ ہم جماعت میں کیوں آئے؟ ذات دے کر، شخصیت دے کر، فرد دے کر، کوئی جلسہ دیکھ کر، کوئی قوت اور طاقت دیکھ کر، کوئی مفاد دیکھ کر، کوئی ذاتیات دیکھ کر کیوں آئے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے روزانہ، کیوں آئے ہیں؟ ہم جماعت میں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے ہے بھائی؟ کس کے لیے ہے بھائی؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات آگے چل کے جب کھلے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی رضا کیوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جماعت میں کیوں آئے؟ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ہم جماعت میں کیوں آئے؟ ہم صحابہ کرام کے دفاع کے لیے آئے ہیں۔ کوئی تیسرا مقصد تو نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی اور کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ اللہ کی رضا، ختم نبوت کا تحفظ اور صحابہ کرام کا اونچی۔ ہم نے ایک نعرہ لگایا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا۔ نعرہ ہم نے کیا لگایا؟ ہم نے لگایا نام ہمارا سپاہی صحابہ، کام ہمارا کیا؟ لوگ نعرے کی بات کرتے ہیں، وہ نعرہ چھوڑ دیا، یہ نعرہ چھوڑ دیا۔ میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی باتوں کا میرے پر کوئی اثر نہیں ہے۔ میں اثر تب لوں جب میرے میں کمزوری ہو، جب کمزوری نہیں ہے تو اثر لینے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ نام ہمارا، کام ہمارا۔ کوئی بھی فرد، کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان
جب بھی صحابہ کی توہین کرے گا ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی بھی کسی روپ میں، کسی انداز میں، کسی مسلک کے لبادے میں بھی آ جائے. مثال کے طور پہ ایک دیوبندی اٹھ کر کہتے ہیں میں صحابہ کو نہیں مانتا، یا وہ اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں، یا وہ اعتراض کر دیتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے مومن نہیں ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ کفر کا فتویٰ تو اس کے لیے، یہ تو دیوبندی ہے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. بھائی دفاع صحابہ میں جو رکاوٹ آئے گی اس کے خلاف ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. ہماری جماعت محدود جماعت نہیں ہے، یہ جماعت وسیع جماعت ہے، وسیع، اور ایک خطے کی جماعت نہیں، دنیا بھر کی جماعت ہے. سوچ محدود مت کریں. نام ہمارا، کام ہمارا، کام ہمارا، کام ہمارا. اب دفاع صحابہ کے تحت جو بھی کوئی منکر آ کر شرارت کرے، وہ قادیانی ہو، وہ رافضی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ کوئی اور گستاخ ہو، کسی اور روپ میں ہو، جب بھی صحابہ کی توہین اور گستاخی کرے گا حق نواز کے جیالے اس کا جواب ضرور دیں گے. بعض لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں. انہوں نے جنگوی صاحب والا طریقہ چھوڑ دیا. مولانا مری صاحب بیٹھے ہیں، جنگوی صاحب کے زمانے کا کسی کے پاس دستور ہے تو ذرا لے آئے اور اس کو پڑھ کر دکھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اس میں کیا لکھا ہے وہ بتا دو. رد رافضیت کے لیے بھرپور کارروائی کرنا، یہی ہے اسی میں مری صاحب، یہی ہے. تو کیا رد رافضیت کے لیے بھرپور کارروائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ دفاع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ ہماری اس نظریے کے اصول ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کہ مدح صحابہ کرنی ہے ہر جگہ اور دفاع صحابہ کرنی ہے جہاں گستاخی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات سمجھنا. حالات و واقعات ایک جیسے نہیں رہتے، ماحول بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، طریقوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، مختلف طریقوں سے مختلف کام ہوتے ہیں. جس کی میں ایک مثال دینے لگا ہوں. آپ کے پڑوسی ملک کا نام ہے افغانستان. کیا نام ہے؟ ایک زمانے سے وہاں جہاد جاری رہا. پھر اس کے ساتھ ایک قوم اٹھی، اس کو کہتے ہیں طالبان. ان کا ایک امیر تھا، اس کا نام تھا ملا عمر. یہ باتیں ساری صحیح ہیں. ملا عمر اس کا نام تھا. اس نے تمام جہان سے ٹکر لی اور حکومت بنا لی، اور بیرونی اور اندرونی اور سازشوں اور طاقتوں نے انہیں مجبور کیا. اس نے حکومت چھوڑ دی اور فیصلہ کیا کہ ہم لڑیں گے. کیا کریں گے؟ باہر آ گئے اور 20 سال تک لڑے. کتنے سالوں تک؟ اس دوران ملا عمر دنیا سے چلے گئے. ملا عمر دنیا سے کیا ہوا؟ چلے گئے. جب ملا عمر موجود تھے طالبان مذاکرات کے حامی نہیں تھے، بغیر داڑھی والے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اسکول کی تعلیم کے حامی، بچیوں کی درسگاہیں بنانے کے حامی تھے، دفاتر، کرسیاں، ٹیبل اس کے قائل اونچی نہیں تھے. یہ سب چیزیں نہیں تھی. امریکہ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. کوئی ایسی چیز، کوئی تصویر بنانے کے قائل. ملا عمر کی تصویر ملتی ہے؟ نہیں تھے قائل. 20 سال بعد حالات بدلے، حکومت لے لی. کیا لے لی؟ حکومت لے لی.
اختیار آ گیا، جہاد کے ذریعے امریکہ کو بھگا دیا۔ دفتروں میں بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، تصویر بن رہی ہے نہیں بن رہی، مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، بولو بولو، ہو رہے، اسکول کھلے نہیں کھلے، بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، عورتیں باہر آئی ہیں نہیں آئی۔ انہوں نے ملا عمر کا راستہ چھوڑ دیا، کہو کہو، ہمت کر کہو، کہو ملا عمر کا راستہ چھوڑ دیا، کہو نہیں چھوڑا، تو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا گھولنا چاہتے ہیں ان دماغوں میں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا ذہن دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہوا بتاؤ، مثال دو، میں نے مثال دی ہے، تازہ دی ہے، چھوڑ دیا۔ وہ ملا عمر کے پیروکار نہیں ہیں، ان میں سے کسی نے اٹھ کے کہا کہ انہوں نے طریقہ ملا عمر کو چھوڑ دیا، کہا کیوں نہیں کہتے ملا عمر بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ٹھیک کیا، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، حق نواز نے بھی ٹھیک کیا، احمد لدھیانی نے بھی ٹھیک کیا، وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ٹھیک ہے، سب چھوڑ دیا؟ کس نے کہا چھوڑ دیا؟ طریقہ کار، انداز حالات کے مطابق ہے۔ ہوا کیا؟ آپ محدود سے محدود ہو گئے، اپنوں میں بھی آپ نظر نہیں آتے تھے، اس حکمت عملی نے آپ کو سب کے سامنے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ آپ کے جلسے ہو رہے ہیں، او بھائی میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، میری بات کی تائید کریں گے، آپ کے یہاں تو جھنڈا ہی نہیں تھا، تھا دوسرا جھنڈا نہیں تھا، آج وہ جھنڈا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو اس وقت بھی نہیں کہا تھا کہ چھوڑ دیا، طریقہ کار تھا۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضرورت پڑی اس کو کر لیا، کام کی کوئی بھی جھنڈا لگا کے کام اپنا کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ ماحول کیسے کھل گیا، یہ صورتحال کیسے بن گئی؟ آپ بڑے آرام اور سکون سے بغیر اشتہار کے، بغیر کسی مسئلے کے یہاں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے؟ یہ کیسے بیٹھ گئے ہیں؟ ایسے ہی، اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اعتراض کر دینا آسان کام ہے، لیکن میدان میرے کر کم۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں میں نے ایک بات کہی، آپ توجہ میری طرف کریں، حضرت جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا جماعت کی سطح پہ مناظرہ پڑھایا جاتا تھا؟ حضرت حیدری شہید پڑھاتے تھے تو کیا راستہ چھوڑ دیا؟ حیدری شہید پڑھاتے تھے مناظرہ، جنگوی شہید نے نہیں پڑھایا، تو جو حیدری شہید نے کیا یہ تو حق نواز کا راستہ چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، یہ حق نواز کے راستے کو چھوڑ نہیں دیا، حق نواز کے راستے کو کھول دیا۔ کیا کیا؟ راہیں کھول دی، طریقہ کار اختیار کیا، لوگوں کو راسخ بنانے کے لیے، دلائل دینے کے لیے۔ اس وقت وہ طریقہ ضروری تھا اور اس وقت یہ طریقہ ضروری تھا، اس طریقے کو بھی سلام ہے اور اس طریقے کو بھی سلام ہے۔ کسی کی باتوں میں کیوں آ جائے تو بھائی وہ چھوڑ دیا، ہمارے ذمہ دار بھی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں، وہ کہتے رہے، کون کہتا ہے؟ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں صف میں، امام آگے کھڑا ہے اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو گلی والا بتائے گا؟ وضو خانے میں بیٹھا وہ بتائے گا؟ جس نے نماز میں شامل نہیں وہ بتائے گا؟ یا اگر یہ بتائے گا اور یہ قبول کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ تو ٹوٹ جائے گی۔ کون بتائے گا؟ جو صف میں موجود ہے۔ کسی کو غلطی بتانی ہے تو صف میں آ جائے، کس میں آ جائے؟ میں اعتراض تنقید نہیں کر رہا، میں تو اپنے اصول سمجھا رہا ہوں۔ خواہ کوئی اپنی طرف مت لے چودھری بننے کی کوشش کرے، میں کسی کے خلاف بات کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں۔ سب میں آ جائے، بات کرے، دلیل سے بات کرے، دلیل اچھی ہوگی سمجھیں گے، لیکن دلیل کے لیے اخلاص ہونا بھی ضروری ہے، ذات ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی صرف حاضری لگانے کے لیے اور اپنی اہمیت بتانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ نے مناظرہ شروع کیا،
اچھا ابھی نیا کام شروع ہو گیا، ہم نے آیات جمع کر لی، تفسیر بنا لی، اس تفسیر کے درس شروع کر دیے، قرآن سے دلائل دے رہے ہیں، حدیث سے دلائل دے رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، عوام کو پڑھا رہے ہیں، خواص کو پڑھا رہے ہیں، سوال دے رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہے ہیں، جنگوی کا نظریہ چھوڑ دیا؟ دیکھو یہ کام تو انہوں نے نہیں کیا نا، دیکھیں نا مولانا صاحب یہ کام تو انہوں نے کیا، نئی نئی باتیں کرتے ہیں جی، نئے نئے کام شروع کر دیے انہوں نے، اب یہ درس دیتے ہیں، انہوں نے درس قرآن شروع کر دیا، درس قرآن شروع کر دیا، حضرت جنگوی شہید کے زمانے میں درس قرآن نہیں تھا، انہوں نے شروع کر دیا، تو یہ غلط ہے؟ نہیں بول رہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو جنگوی صاحب نے تو نہیں کیا تھا، کیا کرو گے اب؟ یہ جس طرز پہ جلوس اس جماعتی ثانی کو ملک بھر میں نکلے، اس سے پہلے نکلے؟ تو یہ تو پہلے نہیں ہوا تھا۔ جس طرح کے پمفلیٹس، پینافلیکس، بینرز، اشتہار کراچی سے لے کر گلگل تک ایک عبارت، ایک رنگ، ایک اسٹائل، ایک انداز میں لگے، پہلے لگے تھے؟ نظریہ چھوڑ دیا۔ خلیفہ بلا فصل کا عنوان پورے ملک میں شہروں سے لے کر دیہاتوں تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک پھیلتا چلا گیا، یہ پہلے نہیں ہوا تھا، تو نظریے سے ہٹ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کسی مسجد میں آج بھی چلے جائیں اور مسجد کا نمازی جو 50 سال کو اس سے جا کر پوچھے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے، تو پہلے پوچھے گا یہ ہوتا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ بازار میں جا کر بچے سے پوچھے خلیفہ بلا فصل کون ہے، تو 2 مرتبہ جواب دے گا ابو بکر، ابو بکر۔ کام چھوڑ دیے، نظریہ چھوڑ دیے، یہ تو جنگوی صاحب نے نہیں کیا تھا، پھر کیا کریں؟ یہ لوگ محدود ذہن کے حامل ہیں، جماعت کو بڑھتا ہوا، جماعت کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں باہر کی بات کر رہا ہوں، ادھر والوں کی نہیں، جو ہمیں اس وقت کہتے تھے کہ یہ نعرہ مت لگاؤ، بہت حالات خراب ہو گئے، مت لگاؤ، مسجدیں متاثر ہو گئی، مدرسے متاثر ہو گئے، علماء متاثر ہو گئے، اسے روکو۔ یہ جو لوگ بڑے بڑے شیوخ کہتے تھے نا، وہ آج کہتے ہیں نعرہ چھوڑ دیا، پہلے کہتے تھے یہ چھوڑ دو یار، کچھ ایسا نہ کرو، اب کہتے ہیں چھوڑ دیا۔ تم نے تو اس وقت بھی نہیں لگایا تھا، تم آج بھی لگاتے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو ہمارا ہے بھی، ہماری جماعت ہے، ہماری قیادت ہے، ہمارا نظم و نسق ہے، ہماری شورا ہے، ہمارے ممبران ہیں، ہماری مجلس عاملہ ہے، ہمارے حلقے ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، ہماری جنرل کونسل ہے، ہماری ساری سسٹم موجود ہے، ہمارے مشورے ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ہماری رائے آتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اپنی جماعت کے مفاد میں وہ کرتے ہیں، کسی غیر کو اس پر اعتراض کا حق ہی کیا ہے؟ کوئی مدرسے والا اگر اپنے مدرسے میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو ہم کیوں کہیں بھائی تم نے کیوں کی ہے؟ ہم کہتے ہیں کتنی جماعتوں والے اپنی جماعت، ہم کہتے ہیں تم کی جماعت ہے تو ہماری بھی جماعت ہے۔ ہم نے کس طرح اپنے ورکر کو بچانا ہے، کس طرح اپنے کارکن کو بچانا ہے، کس طرح اپنے جو ہے وہ نظام کو بچانا ہے، کیسے اسے بڑھانا ہے، کیسے اسے پھیلانا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر صحابہ کی عظمت کی قرارداد پیش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آزاد کشمیر سمیت، یہ پہلے نہیں ہوئی تھی، یہ نقضیہ نواز سے ہٹ گئے۔ سپریم کورٹ میں مولانا حیدری شہید نے اپنا مقدمہ پیش کیا، یہ تو جنگوی صاحب نے پیش نہیں کیا تھا، یہ نظریے سے ہٹ گئے۔ قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق نے ناموس صحابہ بل اور شریعت بل پیش کیا، یہ جنگوی صاحب نے نہیں کیا تھا، یہ نظریے سے ہٹ گئے۔ ہر آنے والی قیادت نے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق نظریہ نواز کو کھولا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نظریہ نواز محدود نہیں ہے بھائی، یہ بڑا وسیع ہے۔ اصحاب رسول کی عزت اور عظمت اور دفاع، یہ کام کرنا، پوری دنیا میں پھیلانا، یہ اس کی ضروریات میں سے، اور یہ کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ
یوں شرارتیں کر کے آپ کے راستے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں جماعت صحیح سمت پہ چل رہی ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں, توجہ ہے سب کی, جماعت صحیح کام کر رہی نہیں کر رہی, یہ بات تو دشمن سے پوچھنی پڑے گی. ذرا ان کی محفل میں جا کر دیکھو وہ خلاف کس کے ہیں؟ چورن بیچنے والوں کے خلاف ہیں یا جماعت کے خلاف ہیں؟ بھائی وہ ان کے خلاف کیوں نہیں, ان کو گالیاں کیوں نہیں دیتے, ان کے مارنے کے فیصلے کیوں نہیں ہوتے, ان کے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں بھی پتہ ہے کام کون کر رہے ہیں. تو دشمن کی جہاں سے چیخیں نکل رہی ہیں, پتہ چل رہا ہے کام وہیں سے ہو رہا ہے. کام تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ ہم جماعت میں کیوں آئے, ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے, اور جب اللہ کی رضا کے لیے آئے تو ہم اللہ کی رضا کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. دوسری بات ختم نبوت کے تحفظ اور صحابہ کرام کے دفاع اور مدح کے لیے آئے. الحمدللہ پورے ملک میں مدح صحابہ اور دفاع صحابہ ہو رہی ہے. ایام خلفائے راشدین پہ جلوس نکل رہے, جلسے ہو رہے, مناظرے پڑھائے جا رہے. یہ آپ کے جامعہ حیدریہ میں تخصص فی الدعوہ و تحقیق ہے, ہمارے یہاں تخصص فی الدعوہ و تحقیق ہے. روز بروز لوگ بڑھ رہے ہیں. ہر اس معترض کے سوال کا جواب سوشل میڈیا پر دیا جا رہا ہے, نہیں دیا جا رہا؟ دیا جا رہا ہے. کیا مولانا عبد الجبار حیدری نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اونچی کیا تھا. دشمن بھاگا تھا نہیں بھاگا تھا؟ بھاگا تھا. تو جماعت کا کام تو نہیں ہو رہا نا. یہ عبد الجبار نے اپنی ذات کے لیے چیلنج قبول کیا تھا, وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا, یا صحابہ کے لیے کیا تھا؟ یہ جو عبد الکریم مری دن رات گھوم کر ماحول بنا رہے, یہ ذات کے لیے بنا رہے. یہ جو میدان کو کھولا, یہ آپ کے جو اجتماعات ہوئے جامعہ حیدریہ میں, یہ دفاع صحابہ کانفرنس ہوئی, یہ امام علیہ, میں آپ سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں یہ پہلے سے بڑی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایمانداری سے بتاؤ, پہلے سے منظم تھی یا نہیں تھی؟ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مولانا ثناء اللہ صاحب آپ نے کیا نیا کام ڈالا, اسکرین لگا دی. یہ تو حیدری صاحب کے زمانے میں نہیں تھا. یہ آپ نے جو اسکرین لگائی یہ حیدری صاحب کے زمانے میں, مری صاحب یہ آپ نے جو اتنے پنڈال کو بڑا کر دیا یہ تو حیدری صاحب کے زمانے میں نہیں تھا. یہ جو آپ نے مغرب سے عشاء تک لے گئے یہ تو حیدری صاحب کے زمانے میں نہیں تھا. یہ جو یوں ماحول بنا لیا یہ تو نہیں تھا, آپ نظریہ چھوڑ دیا آپ نے. یہ عقل والا سوال ہے یا بیوقوفی والا سوال ہے؟ بولو بھائی. کام بڑھ رہا ہے, کام کھل رہا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ رہا ہے. اور اللہ کے ایک وقت یہ تھا جب اشتہار لگا کے جلسہ کرتے تھے تو اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے. ایک وقت یہ آ گیا کہ اشتہار نہیں ہے, پمفلٹ نہیں ہے, اور یوں ہی بغیر سینہ بسینہ اطلاع دی ہے اور مسجد بھری ہے, جگہ ہی نہیں ہے. کام بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ قدم آگے بڑھے یا گھٹیں؟ آج دیوبندیوں میں, بریلویوں میں, اہل حدیثوں میں ہر جگہ صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایسا وقت بھی آیا جب ایک ایک جمعہ میں پورے ملک میں دیوبندی ہو تب, اہل حدیث ہو تب, اور بریلوی ہو تب, تمام مساجد میں صحابہ کی عظمت پہ گفتگو ہوئی ہے. ہوا نہیں ہوا؟ یہ تو فلاں زمانے میں نہیں تھا جی, یہ کیا کر دیا. لوگ اپنی باتیں کرتے رہیں گے, آپ نے کسی کی بات کی توجہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ادھر سے سننی ہے, یہ دو کان اسی لیے, فضول چیز آئے تو ادھر سے نکال دو, صحیح ہو تو دل میں اتار دو. بھئی ایک کان سے سنو, اگر وہ فضول ہے تو ادھر سے, اور صحیح ہے تو دل میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک بات سمجھتا ہوں, بڑا ماحول لوگوں نے بنایا, بہت کچھ کیا, اللہ کا فضل ہے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا, اور میں آج بھی وہی ہوں جہاں تھا. ایک اصول سمجھنا, میں نے وہ اصول اپنایا ہے. اگر کوئی آدمی اعتراض کرے, میں ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کوئی آدمی آپ پر اعتراض کرے, لڑو مت, جھگڑو مت, دلائل مت دو, مقابلے میں مت آؤ. سب سے پہلے دیکھو اس نے جو اعتراض کیا یہ غلطی میرے میں ہے یا نہیں ہے, اس سے مت لڑو. اگر اپنے میں ہے تو بھائی وہ آپ کا محسن ہے, وہ آپ کا محسن ہے, جس نے آپ کو متنبہ کیا, جس نے آپ کو آگاہ کیا, آپ کا محسن ہے. آپ سب سے پہلے اپنی غلطی دور کرو, اس کا شکریہ ادا کرو.
آسان سی بات اگر تمہارے اندر، دیکھو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم سے اللہ پوچھے گا، ہمیں کسی کوتاہی کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہو گئی ہے، نہ سمجھی بھی ہو گئی ہے، کسی نے بتا دیا، اعتراض کر دیا، بھلے سوشل میڈیا پہ کر دیا، پہلے اپنے اندر سوچو، گریبان میں جنگ کو اپنا احتساب کرو، میرے اندر یہ خرابی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا کرو؟ اصل میں آپ ہیں جلسوں کے عادی اور لچک دار تقریر سننا چاہتے ہیں، اور میں وہ کرنا نہیں چاہتا، میں تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بھئی اگر آپ کے اندر ایک غلطی ہے اور کسی نے آپ کو سمجھا دیا تو اس غلطی کو کیا کرو؟ نکالو، درست کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو۔ اور اگر نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو کہتا رہے۔ بھئی آپ میں اگر وہ غلطی نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، سارا دن رات کہتا رہے، ساری دنیا کو کہتا رہے، آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ آپ میں تو ہے ہی نہیں، تو کیوں ٹینشن لیتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ چاہے جو مرضی یہ کرے، کرتا رہے، خود بھگت لے گا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو درست رکھو، اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، اس جماعت میں ہمارا ہونا ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ شکر کیا کرو اللہ کا، اللہ کا شکر کیا کرو۔ اس گئے گزرے دور میں تمہیں کسی بابو، کسی بی بی، کسی بابے کا غلام نہیں بنایا، اس دور میں بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو غلام بنایا، تو صحابہ کا غلام بنایا۔ خوش ہو جاؤ، سکون ملے تمہیں، سرور ملے، الحمدللہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک جلسے میں پوچھا، میں نے کہا اگر قیامت والے دن آپ کو زرداری صاحب کہے چلو میرے ساتھ تو جاؤ گے؟ میاں صاحب کہیں چلو سننے کی بات کر لو، میاں صاحب کہیں تو جاؤ گے؟ اگر آپ کو کہیں جناب خان صاحب چلو تو جاؤ گے؟ جاؤ گے؟ ان کے نعرے لگانے والے بھی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ اگر آپ کو آخرت میں حیدری صاحب کہیں چلو آ جاؤ تو جاؤ گے؟ یہی فرق ہے، فخر کرو، ان لوگوں میں اور آپ میں یہی فرق ہے، باقی جماعتوں میں اور آپ میں یہی فرق ہے۔ باقی لوگوں میں آپ کسی کے غلام ہیں، بھائی آپ صحابہ کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں جو رسول کے غلام ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے مہربانی کو کرنا چاہیے کہ اللہ کی مہربانی کہ ہمیں اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں چنا بھی اس دور میں، تو کس کی غلامی کے لیے چنا ہے؟ تو اس لیے جب صحابہ کے غلام ہیں، نوکر کیا تو نخرہ کیا؟ بھائی نوکر کیا تو نخرہ کیا؟ ہم تو نوکر ہیں، ہمارا کیا نخرہ ہے؟ جہاں کوئی کھڑا کر دے وہی کھڑے ہو جاؤ، جہاں کوئی کہہ دے وہی کہہ دے۔ میں کہتا ہوں ہمارے یہاں سب سے بڑا عہدہ کارکن ہے، سب سے بڑا عہدہ کارکن ہے۔ یہ ذمہ دار تو بیچارے مظلوم ہیں، یہ نہ رات سو سکتے ہیں نہ دن سو سکتے ہیں، جب کوئی چاہے بلا لے، جب کوئی چاہے ملنے چلے جائے، جب ادھر بلا لو جب ادھر بلا لو۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب گھر میں آپ کا کوئی اہم ترین پروگرام ہے اور آپ کا کوئی جماعتی کام آ گیا تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، آج سے 3-4 سال پہلے میری بیٹی کی ختم بخاری تھی اور میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا تھا، مدرسے والوں نے وہ ٹائم بعد میں رکھ لیا، اس کو میں نے پہلے دیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کوشش کی، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، مجھے مجبوراً یہ چھوڑنا پڑا اور پروگرام میں جانا پڑا۔ میرے دل پر کیا گزری، اسی کو جماعت کہتے ہیں۔ جماعت کو مقدم رکھنا، یہ ذمہ دار تو بڑی پریشانیوں میں، یہ تو پرائیویٹ نہیں ہے، لیکن آپ تو جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہہ لیتے ہیں، جس چوک پہ چاہ کے جو بات کرتے ہیں کر لیتے ہیں، جہاں چاہے اعتراض کر لیتے ہیں، آپ جو چاہے کر لیں، آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ جتنی عزت اور جتنی اہمیت ہماری جماعت میں ورکر کی ہے کسی کی نہیں ہے۔ ابھی مولانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے پوری دنیا کی کوئی جماعت بتاؤ جو اپنے شہداء کے گھرانوں میں ماہانہ وظیفہ باقاعدگی کے ساتھ دیتی ہوں؟ ہم دیتے ہیں۔ نمبر 2، ادھار نہیں دیتے، 10 مہینوں کا ایڈوانس دیتے ہیں، انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی وظیفہ دو تو مہینے بعد وظیفہ دیا جاتا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا یہ شہید کی بچی اور بیوی
مہینے کے آخر میں جتنی بھی تنخواہ مہینے کے آخر میں جیب میں پیسے تو نہیں ہوتے. یہ گیٹ پر دروازہ کھلے گا, دیکھے گی وظیفے والا آیا اور وہ نہیں آیا, تو اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھے گی, یہ برداشت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ایسا ہو کہ کیونکہ جب وظیفہ دینے والا جائے گا ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام پڑ جائے, وہ 3 دن 4 دن لیٹ ہو جائے. ان کو بلاؤ اور ایڈوانس وظیفہ دے دو تاکہ اسے دروازے پر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ تو جنگوی صاحب کے زمانے میں نہیں تھا, یہ نظریہ چھوڑ دیا. یہی کہیں گے پھر تمہارے زمانے میں نہیں تھا, نظریہ چھوڑ دیا. اور 300 سے زائد لوگ جیلوں میں تھے, صرف 17 رہ گئے. بھائی کیا کام ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ اور میرے پاس گزشتہ سال ایک خاتون آئی تھی, اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب مجھے مکان چاہیے. میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نہیں دے سکتا, میرے بس میں نہیں ہے, بہت مہنگے ہیں, شہر کراچی ہے, اب کیسے پلاٹ اور مکان تمہیں دوں؟ خیر پورے کے لوگوں میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. میری چیخ نکل گئی, میرا رونا آ گیا, میرے آنسو نکل آئے. اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب چلے میں جا رہی ہوں, ایک بات آپ سے کہتی ہوں مجھے جواب دینا. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کسی شہید کی بیٹی یا بیوی اپنے گھر سے باہر اپنی ضرورت کے لیے نکلی اور پھسل گئی تو ذمہ دار کون ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے, کام کرنا مشکل. آپ کو نہیں پتہ اس خاتون کی بات نے میرے جگر پہ, جسم پہ, میرے وجود پہ کیا لرزہ طاری کیا. میرے بال کھڑے ہو گئے, میرے پاؤں کے زمین نکل گئی, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, میرے منہ سے چیخ نکل گئی. کون ذمہ دار ہے؟ ہاں میں نے اس سے کہا میں ذمہ دار ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں مکان دوں گا انشاءاللہ. اور پھر 1 سال پورا نہیں ہوا, یہ بات اس نے رمضان میں کہی تھی, یہ رمضان نہیں گزرا, اس رمضان سے پہلے علامہ ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے, قائد اہل سنت بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں 1 نہیں 4 مکانوں کی چابیاں بمائے کاغذات کے بنے ہوئے مکان ان کے حوالے کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. بتاؤ کوئی جماعت ایسی آپ کے ملک میں ہے تو بتا دو. ایک حکومت آئی تھی, اس نے کہا ہم اتنے کروڑ مکان دیں گے, 1 مکان نہیں دے سکا. ہم 4 مکان دے چکے. ہم 12-14 مکان اس سال بنانے کے موڈ میں. ہم ایک فلیٹ سسٹم بنا کر اپنے ان شہداء کے گھرانوں کو آباد کریں گے. اور ہم نے ان سے کہا تمہارے بچے پڑھنے چاہے کالج پڑھیں, یونیورسٹی پڑھیں, ڈاکٹر بنے, پروفیسر بنے, پڑھنا تمہارا کام ہے, فیسیں دینا ہمارا کام ہے. کوئی جماعت ہے تو بتائے. کردار بتاؤ, کردار, باتیں مت کرو, کردار بتاؤ. کوئی آپ پر اعتراض کرے مت پریشان ہو, اپنے اندر جانچو ہے یا نہیں ہے تو چھوڑ دو, پہاڑ میں جائے, جو کہتا ہے کہتا رہے, آپ اپنا کام جاری رکھو. آپ کام کرتے رہیں گے, رب عزت دیتے رہیں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان مراحل سے بھی گزر کے ہم آئے اور ایک اچھے ماحول میں الحمدللہ جماعت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ کی سندھ کی جماعت میں ابھی میں 4 دن کے دورے پر ہوں. جس جگہ جاتے ہیں 2 دن مری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جس جگہ جاتے ہیں ہجوم ہی ہجوم ہے, لوگ ہی لوگ ہیں, محبت کا انداز ہے, کام بڑھ رہا ہے. دیہاتوں میں, گوٹھوں میں, گاؤں میں, علاقوں میں نظریہ صحابہ 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 ہو رہی ہے. واہ صحابہ واہ کے نعرے لگ رہے ہیں. دشمن صحابہ پہ لعنت ہو رہی ہے, معاویہ کے منکر پہ لعنت ہو رہی ہے, عمر کے منکر پہ لعنت ہو رہی ہے, عثمان کے منکر پہ لعنت ہو رہی ہے, اہل بیت کے منکر پہ لعنت ہو رہی ہے. کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے پاکستان میں کہ جس وقت میں پاکستان کی دھرتی موجود ہو اور اس پر شان صحابہ بیان نہ ہوتی ہے. پورے ملک میں خطبہ کے نام گنوں تو وقت لگ جائے گا, وہ فلاں جگہ پر, وہ فلاں جگہ پر, وہ فلاں جگہ پر, وہ فلاں جگہ پر, ہر وقت کہیں نہ کہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا کا دورہ کر کے عید کے بعد ہجوم, اجتماعات, لوگ, عوام, وہاں الیکشن میں ہمارے ساتھیوں نے حصہ لیا, بڑے تعداد میں ووٹ لیے, کئی چیئرمین جیت گئے, کئی یوسیاں جیت گئے, کئی حلقے جیت گئے. یہ کیا ہے؟ آپ کہیں جی جنگوی صاحب کے زمانے میں تو جنگ کے علاوہ کہیں الیکشن نہیں رہتا, یہ تو نظریہ چھوڑ دیا انہوں نے. باتیں کرنا آسان ہے, کام کرنا مشکل ہے. آج ہم نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. ہاتھ وہ کھڑا کرے جس نے کام کرنا ہے.
کرنا ہے کام انشاءاللہ. کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دینا. ہم نے اپنے نظریے کو آگے پھیلانا ہے اور آگے سے آگے لے کر جانا ہے, اور وہ اعتماد سے. اگلی بات, جب آپ جماعت میں اور جماعت سب کی ہے تو سب نے مل کے امیر بنایا ہوا ہے, اس امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے, کارکن کا لحاظ اور خیال بھی ضروری ہے. اور میں اپنے ذمہ داروں کو اپنی پروگراموں میں کہا کرتا ہوں, اس کارکن کا بڑا خیال رکھو, یہ بڑا اہم ہے. پتہ نہیں اس کا خلوص کتنا ہے. ہمارے پاس تو لینے کچھ بھی نہیں آتے, یہ ہمیشہ دینے ہی آتے ہیں. یہ کب کچھ لیتے ہیں؟ اتنا مخلص ورکر بھی کہیں نہیں اور اتنی عظیم قیادت بھی کہیں نہیں ہے. یہ نعرے لگاتا ہے, یہ جلوس میں جاتا ہے, یہ جناب احتجاج میں آتا ہے, یہ ماں کی باتیں سنتا ہے, بھائی کی باتیں سنتا ہے, باپ کی باتیں سنتا ہے, رشتہ داروں کی باتیں سنتا ہے, گھر والوں کی باتیں سنتا ہے, سب کے باوجود پھر بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, قیامت کا دن ہوگا, یہ میرا ورکر, میرا کارکن, یہ جو ہمہ وقت اخلاص کے ساتھ گھوم رہا ہے, یہ بہت بلندی پہ ہوگا. اسے دیکھتے دیکھتے لوگوں کی پگڑیاں اور ٹوپیاں گر جائیں گی. یہ اتنی بلندی بھی ہوگا, اتنی عظمت بھی ہوگا, اس لیے کہ اخلاص اس سے زیادہ کس کے پاس ہے. دیکھو میں تو ابھی یہاں, آپ نے میرے نعرے لگائے, میرے کو گاڑی کو ہاتھ لگایا, میرے ہاتھوں کو چوما, میری تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں ختم ہو گئی. میرے یہاں آپ نے مجھے کرسی دے دی, پتہ نہیں, آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا. آپ تو گھر سے آئے, اپنا کرایہ لگایا, اپنی جیب سے یہاں تک پہنچے, آپ پھر واپس جائیں گے, موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائیں گے, نہ معلوم گھر میں کتنی باتیں سننی پڑے, جس جگہ آپ کام کرتے تھے وہاں کتنی باتیں سننی پڑے. یہ سب آپ برداشت کریں گے, یہ بغیر اخلاص کے, یہ ضائع چلا گیا نہیں, اس پر آپ کو اجر ملے گا. میرا کارکن سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے. اس لیے جہاں کارکن کے لیے کوئی دکھ کی بات ہو, میرا ذمہ دار وہاں پہنچتا ہے اور اسے پہنچنا چاہیے. لیکن آپ سے کہتا ہوں, اپنی قیادت پر, اپنے بڑوں پر اعتماد کرو, اور اعتماد کے ساتھ چلو. کوئی بات کرے, کسی کی کسی بات کو مت قبول کرو, اس لیے کہ جب آپ کو اعتماد ہے, ان نے جو کیا وہ جماعت کے مفاد میں کیا, اپنے مفاد میں کبھی نہیں کیا. یہ ہماری جماعت کو تر امتیاز ہے, لہٰذا اس محنت آگے بڑھو گے. اب آخری بات, آپ کہیں گے مولانا صاحب سب کچھ کہہ دیا, ہم کریں کیا؟ دیکھیں کام بہت آسان ہے اور کام کرنا بھی بہت آسان ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ ہمیشہ تکلیف میں رہیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ ہمیشہ دکھ میں رہیں, آپ پکڑے جاتے رہیں, آپ گرفتار ہو جاتے رہیں, آپ کو مارا جاتا رہے, وہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے. ہم لوگوں کو خوش نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے. تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. ہم اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے اور بھرپور قافلے کے ساتھ بڑھیں گے. نمبر 1, آپ جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے اپنے علاقے میں حلقہ بناؤ, یونٹ بناؤ, جماعت بناؤ, لوگ بناؤ. کیسے بنائیں؟ اس کا آسان طریقہ ہے, درس قرآن کا اہتمام کرو. مہینے میں 1 دن درس قرآن کرو. 1 دن, ہفتے میں کرو تو بڑی بات ہے, 15 دن میں کرو تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ہفتے میں نہیں کر سکتے 15 دن تو مہینے میں 1 دن کرو. نمبر 1. نمبر 2, حکایت صحابہ کی تعلیم اپنے گھروں میں شروع کرو. ایک وقت رکھو جس میں سب بیٹھے ہو تو آپ حکایت صحابہ سے, صحابہ کی قصے پڑھو. اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ تو صحیح نا کہ صحابہ ہیں کون, کیا اہمیت, کن پر ہم جان دے رہے ہیں. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں, اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو صحابہ سمجھا دیے نا, وہ آپ سے زیادہ جذباتی ہوں گے, وہ آپ سے زیادہ ورکر ہوں گے, وہ آپ سے زیادہ کارکن ہوں گے. وہ آپ کو خود کہیں گے یہاں لیٹا ہوا جاتا ہے, صحابہ کی عزت کے لیے محنت کیوں نہیں کرتا. یہ کریں. نمبر 3, اپنے اپنے حلقوں کے ماہانہ اجلاس ضرور کریں. ایک تربیتی کنونشن اپنے علاقے میں ضرور کریں. روزانہ کے درس قرآن میں آپ ہر آدمی 1 آدمی ساتھ لے کر آئیں. اگر آپ اپنے حلقے میں 6 مہینے محنت کریں گے کہ ہر مہینے میں کم سے کم ہر مہینے میں 1 درس قرآن ہو, ہر درس قرآن میں 1 نیا بندہ آپ لے کر آئے, ہر کارکن لے کر آئے, خود بھی حاضر ہو, صحابہ بھی سمجھیں, قرآن میں سمجھیں, ان کی اہمیت کو سمجھیں, ان کے نام یاد رکھیں, اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں, گلیوں کے نام صحابہ پہ نام رکھیں. اور میں ابھی ایک بات اور کہہ رہا ہوں, آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اپنے گھروں کو صحابہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دو. فاروق اعظم ہاؤس, ابو بکر صدیق ہاؤس, عثمان غنی ہاؤس, علی المرتضیٰ ہاؤس اور معاویہ ہاؤس. گزرنے والوں کو پتہ چلے یہ عام کرے. مالک کوئی بھی ہو,
نام صحابہ کے ہیں۔ بھئی گھر کا مالک کوئی بھی ہو، نام، یہ سب کام کرنے سے ہوں گے، باتوں سے کام ہمیشہ کرنے سے ہوتا ہے، باتوں سے۔ تو یہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ، سارے کریں گے۔ آپ جتنی سستی سے کہہ رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور کریں گے۔ بھئی کریں گے نا انشاءاللہ؟ وہ تبلیغی جماعت والے باتیں کریں نا، وہ کہتے ہیں کرتے کرتے مریں گے، مرتے مرتے کریں گے، کرتے کرتے مریں گے، مرتے مرتے کریں گے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے کا سارا دین ہمارے پاس صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے کا سارا دین ہمارے پاس کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں جتنے کلمہ گو ہیں سب صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ طریقہ آپ کو بتا دیا میں نے، دعوت آپ کو بتا دی۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان۔ یہ سارے کا سارا دین بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کس کے ذریعے پہنچا؟ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پوری دنیا میں جتنے کلمہ گو ہیں وہ سب صحابہ کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ مسلمان؟ مسلمان؟ جب مسلمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ادھر سے پکڑو یا یوں آ کے ادھر سے پکڑو، پکڑو تو صحیح، پکڑا ہوا ہی نہیں، ہمیں کہتے ہو پکڑو، خود بھی تو کبھی پکڑو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کریں گے نا، حلقے بنائیں گے، جا کر محلہ محلہ یہ کام کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کسی افواہوں پر کسی چیز پر کان نہ دھریں، محنت کے ساتھ بھرپور طریقے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی امی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا الحلیم الکریم، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک، لا الہ الا انت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفینا ما شئت انک علی کل شیء قدیر، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت ورب العرش العظیم، سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوشل میڈیا والے ایک کلپ ریکارڈ کر لیں میرا، میں جب بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ریکارڈ کریں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک شخص نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ وہ معیار حق نہیں ہیں، اور اس نے اس پر ویڈیو کلپ بھی دیا۔ آج اس کی طرف سے ایک ٹویٹ چلا جس میں اس نے کہا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور اپنی جماعت کے سربراہ کے کہنے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یقیناً یک نواز شہید کے چاہنے والوں کی اس علمی دلائل کا جواب نہیں تھا جس پر اسے جواب دینا پڑا۔ میں پورے ملک کے تمام خطباء اور علماء سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کل کا جمعہ جس کو اجتماع میں صحابہ معیار حق کے عنوان سے پڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں اور صحابہ کی کیا عظمت ہے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا سوال کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جواب دینے والے جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کو بھی اور تمام ان احباب کو جنہوں نے اس عنوان سے جواب دے کر اور مناظرے کا چیلنج قبول کر کے اور دلائل کی دنیا میں اسے جواب دیا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ اور یہ جو جمعہ آنے والا ہے اس میں سوشل میڈیا پر بھی اور مساجد میں خطباء بھی اور علماء بھی اسی عنوان پر پڑھوائیں گے کہ صحابہ معیار حق ہیں، تاکہ مسلمان تک یہ بات پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔